ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے گھر والے ہرگز اس بات پر راضی نہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور پروگرام کے تحت ایک دوپہر جب باہر کوئی نہ تھا تو لڑکا اس لڑکی کے گھر کی پچھلی طرف اسے بھگا کر لے جانے کے لیے آن کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی گھر کی دیوار پھلانگ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار تھی اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر وہ دیوار پھلانگ کر اپنے اس عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی۔ مگر قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو محلے کے ایک بزرگ آدمی نے انہیں دیکھ لیا، اور وہ بزرگ اس لڑکی کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ اس نے جا کر فوری طور پر اس لڑکی کے بھائیوں کو بتانا مناسب سمجھا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ ایک لڑکا آپ کی بہن کو بھگا کر گاؤں کی دوسری طرف لے کر جا رہا ہے، جس پر اس کے دونوں بھائی اپنی لاٹھیاں لے کر اس طرف بھاگنے لگے۔ اب لڑکا اور لڑکی دونوں آگے آگے تھے اور ان کے بھائی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ بھاگتے بھاگتے لڑکی تھک گئی اور آ کر ایک درخت کے پاس رک گئی اور بولی کہ اب مجھ سے اس سے آگے نہیں جایا جائے گا، میں بہت تھک گئی ہوں بھاگتے بھاگتے۔ جس پر اس لڑکے نے اسے کہا کہ اچھا جلدی سے اس درخت پر چڑھ جاؤ، تمہارے بھائی کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ لڑکی کسی نہ کسی طرح درخت پر چڑھ گئی اور پھر لڑکا بھی اسی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں لڑکی کے بھائی بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر ان کو وہ دونوں نظر نہ آئے۔ وہ سوچنے لگے کہ نہ جانے وہ کہاں بھاگ گئے جو ایک دم سے غائب ہی ہو گئے ہیں۔ وہ وہاں سے چل دیے اور آگے جا کر انہیں تلاش کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں درخت سے نیچے اترے اور اپنی خوش قسمتی پر شکر ادا کرنے لگے اور بھاگ کر اس جگہ کی طرف جانے لگے جہاں لڑکے نے پہلے سے اپنی گھوڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور لڑکی گھوڑی پر سوار ہو گئی۔ اب دونوں مزے سے گاؤں سے باہر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پانی کا تالاب آ گیا۔ گھوڑی وہاں رک گئی اور وہاں سے آگے نہ گئی۔ لڑکے نے بہت کوشش کی مگر گھوڑی اس سے آگے جانے کو تیار ہی نہیں تھی، جس پر لڑکی بولی کہ یہاں سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ ہمارے پاس اس کی ماں تھی، وہ بھی پانی سے ڈرتی تھی اور پانی میں نہیں جاتی تھی۔ یہ سن کر لڑکا جلدی سے گھوڑی سے نیچے اترا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پچھتانے لگا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ لڑکی گھوڑی سے نیچے اتری اور اس لڑکے سے پوچھنے لگی کہ کیا ماجرا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو، اسے آگے کیوں نہیں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر لڑکا کہنے لگا کہ تم نے ابھی ابھی بتایا کہ اس کی ماں بھی ایسی تھی، پانی میں نہیں جاتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج میں تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں تو کل کو تمہاری بیٹیاں بھی یہی کریں گی اور کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جائیں گی۔ میں تو یہ ذلت ہرگز برداشت نہ کر سکوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تم جہاں سے آئی ہو وہاں واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کل کو میری بیٹیاں بھی یہ سب کریں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو وہاں سے فوری طور پر واپس جانے کو کہہ دیا۔ لڑکی نے اس کی بہت منتیں کی مگر لڑکے نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جس پر بالآخر اس لڑکی کو ذلیل و رسوا ہو کر گھر واپس آنا پڑا۔ دوستو یہ یاد رکھیے کہ شادی ہمیشہ اپنے والدین کی مرضی سے کرنی چاہیے تاکہ انہیں اور آپ کو معاشرے میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔